نادى هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، علمی کلام کے اندر ہم ابھی تک پچھلے موضوع کو تمام نہیں کر پائے ہیں. اس میں ابھی شاید ایک آدھ یا تین بھی درس درکار ہوں گے. تو آج کل ہم بات کر رہے ہیں کہ کائنات میں، سپیس میں، فضا میں کون کون سی عجیب چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو ایکسپلین آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور کہیں کہیں بالکل قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم ہو جاتی ہے اور ہمارے دوست مادہ پرست کا انکار بیکار چلا جاتا ہے. تو اب تک اس سلسلے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سو پڑھا، لیکن ہم پہنچے تھے شاید آخر پر CMB پر، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ پر. اور ہم نے کہا تھا کہ بگ بینگ کا اگر اسے استعمال کیا جائے تو بہترین ثبوت کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ویوز ہیں، مائکرو ویو بیک گراؤنڈ جو ہے تمام کائنات کے اندر ہر طرف فضا میں پایا جانا والا ریڈیائی شور ہے. تو اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتا ہے علمی طور پر، سائنسی طور پر، بجز یہ کہ ایک انفجار کبیر بگ بینگ کو قبول کیا جائے، کیونکہ تمام کی تمام فضا ایک الیکٹرو میگنیٹک برقی و مقناطیسی ریڈیشن سے بری جا چکی ہے تب سے لے کے اب تک، اور وہ موجود ہے. اور اس کی دریافت جو ہوئی تھی وہ پہلی بار 1965 میں ہوئی تھی، اور اب تک اس کے بارے میں فائنل جو ہے وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اس کو دیکھا گیا ہے، اس کو ناپا گیا ہے. تو اگلی چیز جو ہے وہ دو قسم کی لہریں ہیں، دو قسم کی ویوز ہیں. ان کو ہم گریویٹی ویوز بھی کہتے ہیں اور دوسری قسم کو ہم گریویٹیشنل ویوز کہتے ہیں. تو گریویٹی ویوز اور گریویٹیشنل ویوز دو قسم کی لہریں، اور دونوں قسم کی لہریں ایک اور عجوبہ ہے کائنات کے اندر. گریویٹی ویوز ایک چیز ہے، اور دوسری چیز ہے گریویٹیشنل ویوز. یہ جو پہلی ویوز ہیں گریویٹی ویوز، یہ وہ ویوز ہیں جو کہ زمین کی وجہ سے کشش ثقل کی ویوز ہوتے ہیں. یعنی زمین کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور کھینچتا کس ذریعے سے ہے؟ انہی ویوز کے ذریعے سے. کیونکہ زمین
ایک خاص قوت سے اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتے ہیں، اور اس کھینچنے کی جو خاصیت ہے وہ خاص قسم کے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتے ہیں، جن ویوز کی بنیاد پر یہ ویوز جو ہیں یہ وجود میں آتی ہیں اور ہر چیز کو اپنے اندر اپنی طرف مطلب زمین کے مرکز کی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک پودا اگر ہوگا تو اس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں کرتی، لیکن ایک دوسری چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پودا یا ایک درخت، اس کا زمین کے نیچے جڑ ہوتی ہے، زمین کے اوپر تنہ، شاخیں وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں۔ جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں کہ وہ جیو سینٹرک ہوتا ہے، جیو سینٹرک، یعنی وہ نیچے زمین کے مرکز کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اور جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک ہوتا ہے، ہیلیو سینٹرک، یعنی اس کی خواہش ہوتی ہے آفتاب کی طرف اوپر سے زیادہ اوپر اٹھتے چلے جانا۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، گریوٹی ویوز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے ضرورت کی بنیاد پر، دا نیڈ آف دا پلانٹ۔ اور وہ نیڈ کیا ہے؟ روٹ نیچے کی طرف چلا جائے گا، جتنا زیادہ چلا جائے گا اتنا زیادہ چلا جائے گا، کس لیے؟ تاکہ وہ نیوٹرینٹس اور واٹر ادھر سے جذب کرے اور پودے کو سپلائی کرے۔ اور اوپر والی چیزیں کیوں زیادہ سے زیادہ اوپر اٹھتی ہیں؟ کیونکہ جو پتے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اوپر اٹھ کے زیادہ سے زیادہ روشنی جو ہے سورج کی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس حاصل کی ہوئی روشنی کا فوٹو سنتھسس کیا جائے، تاکہ غذا پیدا کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن باقی سب کی سب چیزیں جو ہیں، ہر چیز لیونگ اور نان لیونگ، وہ ہمیشہ زمین ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ گریویٹیشنل ویوز کی وجہ سے ہوتا ہے کشش ثقل، جس کو اردو میں کہتے ہیں کشش ثقل کی وجہ سے، کشش ثقل ہوتا ہے بوجھ، کشش اپنی طرف لانے کی کشش، یہ ایک چیز ہے، یہ بھی لہریں ہیں مگر یہ بھی ویوز ہوتی ہیں۔ دوسری طرح کی گویا یہ چیز جو ہے یہ زمین کے ارد گرد ہوتی ہے، صرف اتنی دور تک جتنی دور تک زمین کھینچ سکے۔ اگر اس سے باہر چلا جائے ایک مقام تک، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 200 کلومیٹر تک یہ کشش ثقل کام کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے جو ہوتے ہیں اسپیس، جن کو ہم کہتے ہیں فضا نورد، کیا ان کو کہتے ہیں، تو بہرحال وہ اسپیس کرافٹ میں چلنے والے جو ہوتے ہیں، تو وہ جب باہر نکلتے ہیں ایسٹروناٹس، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ تیر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں نیچے والی پل جو ہوتے ہیں وہ اوپر والے پل کے برابر ہوتا ہے، تو لٹکتا رہتا ہے آدمی، یا کوئی چیز لٹکتی رہتی ہے۔ جہاں تک زمین کی فضا ہے اتنی دور تک ہی اس کی یہ لہریں کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ لہریں جو ہوتی ہیں یہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں اپوزٹ لہروں کی وجہ سے، تو لہٰذا وہاں سے نیچے کی طرف آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، تو یہ وہیں تک کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو دوسری قسم کی لہریں ہیں، یہ دوسری قسم کی لہریں بہت طاقتور ہوتی ہیں، اور یہ پورے فضا میں پائی جاتی ہیں، پورے بھی۔ پہلی طرح کی ویوز جو ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ ہے گریویٹیشنل پول آف دا ارتھ، زمین کا پول۔ لیکن یہ دوسرے قسم کی ویوز جو ہیں ان کی وجہ ہوتی ہے جو ایکسپلوژن ہوتے ہیں، کاسمک ایکسپلوژن جن کو کہتے ہیں۔ کاسموس میں کبھی کبھی ایکسپلوژن ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا سپر نووا ہو گیا، جیسے ہم نے کہا کہیں کسی ٹکرانے کی وجہ سے دو گیلیکسیز کے درمیان، دو ستاروں کے درمیان ایکسپلوژن ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ویوز پیدا ہو جاتی ہیں انہی ویوز کو ہم گریویٹیشنل ویوز کہتے ہیں۔ اور یہ گریویٹیشنل ویوز جو ہیں، تو یہ گریویٹیشنل ویوز ان کو ناپا جا سکتا ہے۔ کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ اور یہ بڑی ہائی فریکوینسی ویوز ہوتے ہیں، یہ والی زیادہ ہائی فریکوینسی ویوز نہیں ہوتے، لیکن یہ والی ہائی فریکوینسی مطلب اس طرح سے فریکوینسی بہت بار آ جاتا ہے۔ جتنا آپ دور چلے جائیں گے ایسی ویو، تو اس کو ہائی فریکوینسی نہیں کہیں، یہ لو فریکوینسی ویو ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہائی فریکوینسی ویوز ہوتی ہیں ان کی دریافت ان کو ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ناپا گیا۔ کس چیز سے ناپا گیا؟ ان ویوز کو ایک طریقہ تیار کیا گیا، اس کو لیگو کہتے ہیں، میجرڈ بائی
measured by LIGO कैपिटल साहब LIGO। ये LIGO क्या होता है जी? LIGO होता है लेज़र के ज़रिए से, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इस तरीके से लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इस तरीके से ये लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, वेव इसमें नहीं है, ऑब्जर्वेटरी। तो इसके ज़रिए से इनको सुना भी जा सकता है और ये कि नापा भी जा सकता है। तो ये थी एक और चीज़। अगली चीज़ क्या है? इसका भी अभी तक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल जिसको हम कहेंगे हज़म होने वाला, रैशनल रीजनेबल एक्सप्लेनेशन अभी तक साइंसदान पेश नहीं कर पाए। तो अगली चीज़ जो है वो है, और ये लास्ट है हमारा इसमें, और वो है गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। एक बार मैंने ये टर्म इस्तेमाल की थी और बताया भी था कि जब इंसान को खाए, हम कहते हैं वो इंसान जो है या वो कबीला जो है वो कैनिबल्स हैं। कैनिबल्स यानी अपनी ही स्पीशीज़ को खाने वाले। इंसानों को इंसान जब खाए तो उन इंसानों को खाने वालों को हम कहेंगे कैनिबल्स। तो हमारे पास वहीं से ये टर्म आती है गैलेक्टिक कैनिबलिज्म, यानी एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को खा जाएगी यानी मर्ज हो जाएगी या निगल लेगी। तो इसको गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं। ये क्यों होता है? इनकी वजूहात क्या है? इनके कवायद हैं क्या? और अगर हैं तो वो क्या हैं? तो ये बात भी अभी तक मालूम नहीं है, लिहाजा इसको भी अभी तक हमें उसी फहरिस्त में डालना पड़ेगा जिसको हम सरप्राइज़ लिस्ट कहेंगे। सरप्राइज़ लिस्ट कि जो इंसानी अक्ल वहाँ दंग रह जाती है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी जाहिर सी बात है मादे की वजह से नहीं हो सकता, एक ऊपर वाले डायरेक्टरी की वजह से जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ऊपर वाले एक मुदब्बिर की वजह से हो सकता है। तो ये भी लिहाजा हमारे पास एक इस्तिदलाल होगा किस चीज़ का, कि अल्लाह का वजूद है, ये मानने के लिए। तो ये था फ़िज़ा के बारे में। अब हम और आगे जाएंगे और वो अगली चीज़ जो है वो है ज़मीनी अजाइबात। यानी हमारी ज़मीन जो है इसमें कहीं कहीं अजाइबात मिलते हैं और वो अजाइबात भी इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये चीज़ें क्यों हैं, क्या वजह है, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो हमारा अगला लिस्ट होगा, वो मेरे ख्याल में 1 दिन या 2 दिन या मुमकिन है 1.5 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा और आप आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। तो वो क्या चीज़ें हैं, उनमें पहली चीज़ हम पहले बता चुके हैं लेकिन यहाँ दर्ज करना लाजिम होगा, और वो है नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा। ये आपको याद होगा, वो आपने नोट भी किया हुआ है कहीं। तो ऑरोरा पहली चीज़ है जो कि वंडर कहा जा सकता है। वंडर्स हम कहेंगे जियो वंडर्स या कहेंगे ज़मीनी अजाइबात। तो इन ज़मीनी अजाइबात में जो है पहली चीज़ वो है शुमाली रोशनियाँ, नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा हम कहते हैं, ऑरोरा। तो ये ज़मीनी अजाइबात, ये फ़िज़ाई अजाइबात नहीं, ज़मीनी अजाइबात। जियो वंडर्स हाँ आप लफ्ज़ कॉइन कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं, अगर इसे ऐसे इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, आप कह सकते हैं जियो वंडर्स। जियो का मतलब ज़मीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, जियो वंडर्स। ये हम एक नई जो है इस्तिलाह ये हम कॉइन कर सकते हैं, जियो वंडर्स। लेकिन असल में ये है कि ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले अजाइबात,
جو کہ عام طور پر ایکسپلین نہیں ہو پا رہے ہیں، عقل ایکسپلین نہیں کر سکتی ہے، اور اس کا بھی لہذا جو ہوتا ہے بیک لیش نے واپس رجوع جو ہو سکتا ہے، پلٹ جس چیز پر جاتی ہے وہ ہے اللہ کا وجود، اور وہ ہے ناردرن لائٹس۔ نمبر 1 ناردرن لائٹس۔ ہم نے کہا تھا جو نارتھ ہے ہمارا، تو نارتھ جیسے ناروے ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، تو اس طرف نارتھ کی طرف جتنے سارے ممالک ہیں، کینیڈا کا شمالی حصہ ہے، الاسکا کے قریب وہ سارے علاقوں میں آسمان میں ہمیں عجیب طرح کی روشنیاں دکھتی ہیں، اور وہ عام طور پر ویوز کی صورت میں ہوتی ہیں، سیمی سرکلز کی صورت میں ہوتی ہے، بہت عجیب غریب روشنیاں۔ تو یہ کیوں ہے بہت دیر تک پتہ نہیں تھا، لیکن اس کی توجیہ آ چکی ہے، یعنی اس کی ایکسپلینیشن آ چکی ہے کہ یہ جو ہمارا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، چونکہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے پولز کی طرف، تو اس وجہ سے اسی وجہ سے یہ روشنیاں ہم کو دکھتی ہیں، حالانکہ اصل میں روشنیاں نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ایسا اب تک تھیورائز کیا گیا ہے، ہائپوتھیسائز کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ کیا یہ واقعاً ایسا ہی ہے، تو بالکل کلی طور پر ڈیفینیٹلی اب بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک تھیوری پیش کی گئی ہے، اور وہ کچھ گلے سے اترتی ہے، آدمی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف پولز کی طرف ہوتا ہے۔ ساؤتھ پول ہم سے بہت دور ہے، دیکھی جانے والی چیز نہیں، لیکن نارتھ پول قریب میں ہے، اور وہاں بہت دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ انسان اکثر سینٹر اور نارتھ میں زمین کے رہ رہے ہیں، ساؤتھ کی طرف کوئی خاص آبادی نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی، ممکن ہے وہاں بھی ہو، لیکن فی الحال ہمارے ناردرن لائٹس ہیں، اور ممکن ہے کہ جو ہمارا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بن جاتا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوں، بریک ڈاؤن ہو رہا ہو، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، تو اس کی وجہ سے یہ لائٹس ہو سکتی ہیں۔ گویا ہم یہ نقطۂ نظر ہمارے جو ہیں جیوگرافرز یا ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا ہم یہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن قبول کرنے کے باوجود یہ بھی ایک استدلال بن سکتا ہے اللہ کے وجود پر کہ کیسے کیسی پروسیسز، کیسے کیسے فینومینا دنیا میں رائج کیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو عام طور پر سامنے نہیں آتی ہیں۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز میں کوشش کر رہا ہوں تیز چلنے کی۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری چیز بہت خوبصورت چیز ہے، اس کو ہم ساٹ سال کہتے ہیں۔ دوسری چیز بہت عام چیز، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنٹیفک فینومینن ہے یا جیولوجیکل فینومینن ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، عام چیز ہے لیکن خوبصورت ہے۔ ساٹ سال کہلاتا ہے، SOL، ساٹ سال۔ ساٹ سال کا مطلب کیا ہوتا ہے وہاں کی زبان میں؟ یہ ڈنمارک کی بات ہے، یہ زیادہ تر ناروے میں دیکھا جاتا ہے، ناردرن لائٹ زیادہ ناروے میں، اور یہ ساٹ سال جو ہے یہ ڈنمارک میں۔ اور یہ ساٹ سال کیا ہے؟ اپریل اور مارچ کے مہینے میں، اپریل اور مارچ کے مہینے میں لاکھوں کروڑوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں اس کا معنی کیا ہے؟ ساٹ سال، یہ آبلک نہیں ہے، ساٹ سال کا لوکل لینگویج میں ساٹ سال ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ بنتا ہے بلیک سن، کالا سورج۔ اور آپ کو معلوم ہے سورج کالا نہیں ہو سکتا، سورج یا تو ہو ہی نہیں سکتا، جب پورا سورج گرہن لگ جائے تو سورج دکھتا ہی نہیں، بالکل جیسے ہے ہی نہیں، لیکن یہ کالا سورج کیا مطلب ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا، تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اپنی زبان میں کالا سورج، بلیک سن۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں پرندے، دا برڈس، کروڑوں لاکھوں تعداد میں اڑ جاتے ہیں، اور جب اڑ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے پورا آسمان بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آفتاب کی روشنی بلاک ہو جاتی ہے، زمین پر نہیں پڑتی، ڈنمارک پورا کا پورا بالکل ڈارک پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس پروسیس کو نام رکھا بلیک سن، کہ سورج ہی کالا پڑ گیا۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھتے یا دوربینوں سے دیکھتے تو وہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں پرندے ان کی نظروں سے بالکل دور ہو گئے، یا یہ کہ انہوں نے عمدن یہ کہا کہ ایسی والی ایک ٹرم جو کہ ونڈر بن جائے، تو اس وجہ سے یہ والی ٹرم جو ہے
100 साल ये ईजाद की हो, ये कॉइन की हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत दिलचस्प एक फिनोमिना। क्यों 2 महीने साल में? क्या बात है, क्या इल्हाम आता है पूरे परिंदों को जो वहाँ होते हैं, और वो करोड़ों की तादाद में होते, करोड़ों की तादाद में होते। क्योंकि आपको पता है बर्ड्स आमतौर पर माइग्रेटरी होते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ चले जाते हैं मौसम के लिहाज से। जो जाड़ा होता है, जाड़े में आपको मालूम है कि नॉर्थ पूरा का पूरा स्नो जो होता है स्नो कवर्ड होता है, तो इस वजह से वहाँ उनको खाने वगैरह को कुछ नहीं मिलेगा, गर्मी नहीं होती, ठंड होती है, ठिठर जाते हैं। तो लिहाजा जाड़ों के दौरान वो माइग्रेट होते हैं साउथ की तरफ, और साउथ जब वापस दोबारा नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, तो परिंदे फिर शुरू करते हैं जाना, कहाँ? नॉर्थ की तरफ। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों सिर्फ डेनमार्क को चुना है, ये नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये तो उसी को मालूम होगा जिसने उनको कहा है जाना तो डेनमार्क जाना, कहीं और न जाना। कभी कश्मीर भी आते, ये नहीं कहा जाना तो सिर्फ डेनमार्क जाना, और ये सिर्फ डेनमार्क का ये फिनोमिनन है और किसी जगह का नहीं है। और वहाँ जब जाते हैं तो उनकी परवाज़ जो होती है लाखों करोड़ों की तादाद में होती है, इतनी तादाद में कि पूरा का पूरा जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और सूरज की रोशनी बिल्कुल मुनक़ता हो जाती है। इस फिनोमिनन को उन्होंने नाम रखा है शॉर्ट सॉल, इन्हें ब्लैक सन। तो ये भी हमें एक बात बता रहा है ये फिनोमिनन, और वो बात ये है कि इन परिंदों के अंदर किस वजह से एक ख़ास जगह जाने का और फिर वहाँ इतनी बड़ी तादाद में चले जाने का और परवाज़ करने का कि सूरज की रोशनी बिल्कुल मसदूद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ये किस वजह से, क्यों कर, और इसकी खातिर ख़ाह जो है एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास शायद कभी न कभी आए, लेकिन मादा परस्त के पास नहीं आ सकती है। लेकिन हमारे पास तो ज़ाहिर है बड़े से बड़ा उजूबा होगा, हमारे पास उजूबे पैदा करने वाला अला कुल्ली शैइन क़दीर जो है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे पास है एक्सप्लेनेशन, मादा परस्त के पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, अभी तक साइंसदानों के पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। शायद कभी वो दरियाफ़्त कर लें, क्योंकि साइंसदान जो है वो इस साइंस के पीछे पड़ रहे हैं। साइंस के जो क़वाइद हैं, लवाज़िमात हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, बड़ी तेज़ी के साथ डिस्कवर करते जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म भी यही है, तो लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अगली चीज़ आपको मालूम नहीं होगा, एक डेथ वैली है। डेथ वैली, तीसरी बात, एक डेथ वैली है। डेथ वैली, ये क्या डेथ वैली? अगर डेथ वैली वाकई होगी तो हमें सब जराइम पेशा लोगों को वहीं भेजना चाहिए। डेथ वैली एक है, वादी मौत, मौत की वादी है। क्या ऐसा है? तो आदमी परेशान हो जाता है। अगर ऐसी कोई वादी है तो ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। फिर हम क्यों काला पानी भेजें, तत्ता पानी भेजें लोगों को, जराइम पेशा लोगों को, या जेल भर दें, वहीं भेज दें और मसला ख़त्म हो जाएगा, ना जुर्म रहेगा ना मुजरिम रहेगा। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक वादी है कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से मुल्क में पड़ता है जी? कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। कैलिफोर्निया सेंट्रल यूएसए में पड़ता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक स्टेट है, 52 स्टेट्स में से एक स्टेट है कैलिफोर्निया। अब इस कैलिफोर्निया में एक वादी है, और उस वादी में क्या है? उस वादी में सेलिंग स्टोन्स हैं। सेलिंग स्टोन्स, ये नहीं कि पानी है और उस पर सेल कर रहे हैं, नहीं, खुश्क ज़मीन पर जो पत्थर हैं वो चल रहे हैं। कमाल है। सेलिंग स्टोन्स, सेलिंग स्टोन्स। अब सेलिंग स्टोन्स है, आप कभी एडवेंचर कीजिए ना, वहाँ जाके घूमिए उस वादी में, देखिए क्या क्या हो जाता है उन पत्थरों के साथ। आप ज़ोर आजमाई कीजिए, क्या पता है आप ही ज़्यादा ज़ोरावर हो जाएं और पत्थरों को रोक दें। वो सेलिंग स्टोन्स है, जैसे बह रहे हैं। अभी यहाँ है, मैं यहाँ हूँगा मिसाल के तौर पर, कैसे हूँगा लेकिन मिसाल के तौर पर, तो यहाँ से पत्थर आएगा, मसला ख़त्म।
تو اسی لیے اس کو نام پڑا ہے وادی موت، ڈیتھ ویلی۔ اور یہ ڈیتھ ویلی جو ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے شاید کوئی جیولوجیکل فینومینن ہے، شاید کوئی جیولوجیکل فینومینن ہے جس کی وجہ سے پتھر موو کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سلو موومنٹ، سلگش موومنٹ لائک اے سنیل، دھیرے دھیرے نہیں، تیزی کے ساتھ بہتے ہیں، جیسے پانی پر جیسے کوئی چیز بہے گی ایسے وہاں بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے راکس، بڑے بڑے پتھر تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری طرف جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اب وہاں خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ بلا وجہ اس کو ڈیتھ ویلی تو نام نہیں رکھا گیا نا، بلا وجہ نہیں ہے، ایک وجہ ہے۔ تو یہ کیوں ہے کچھ معلوم نہیں، شاید کوئی جیولوجیکل فینامینن ہو جو ہمیں پتہ نہیں ابھی تک، شاید ہو، کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ پتھر ہے، میٹلز ہوتے ہم کہتے کوئی میگنیٹک پول ہے یا وہ ہے یا یہ ہے، ایسا نہیں، پتھر ہے۔ پتھروں میں بھی حرکت ہے، حرکت چونکہ زندہ چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ پتھر زندہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ زندہ نہیں ہے، موومنٹ ہے، کسی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایک اور عجوبہ، معلوم نہیں کیوں۔ ایک اور چیز ہے، آپ کو معلوم ہے جب بارش ہوتی ہے اور کبھی معمولی سی پھوار ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی بارش، اور پھر سورج چمکتا ہے مغرب میں، تو دائیں طرف سے کسی پہاڑ کے بیک گراؤنڈ میں ایک رینبو پیدا ہو جاتی کہ نہیں؟ تو ایک ملک ہے، اس کا نام ہے زمبابوے۔ زمبابوے کس بحر اعظم میں ہے؟ ہاں جی، زمبابوے، شاید زمبابوے کا اسپیلنگ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ زمبابوے کس بحر اعظم میں ہے؟ ایک ملک ہے، یہ بھی میں تو بتاؤں، اس کا پہلا نام پہلے کچھ دیر پہلے اس کا نام تھا روڈیشیا۔ کہاں پائے جاتے ہیں؟ روس کے قریب میں، افریقہ میں زمبابوے ہے، اور جس کا پرانا نام روڈیشیا ہے، RHODESIA، روڈیشیا۔ اس روڈیشیا میں ایک چیز ہوتی ہے، روڈیشیا میں بہت آبشار ہوتے ہیں، بہت سارے آبشار ہوتے ہیں، آبشار بہت ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ BABWE؟ اچھا، آپ لکھیں، آپ خود لکھیں، مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا وہاں واٹر فالز بہت ہیں، واٹر فالز، آبشار بہت ہیں۔ اور جو افریقہ ہے، عام طور پر افریقہ بالکل ہاٹ ایریا ہے زیادہ تر، اور لہٰذا وہاں بادل شادل وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی ہے، کلیئرس، آسمان وغیرہ کلیئر ہوتا ہے۔ لیکن وہاں عجیب سی چیز دیکھی جاتی ہے، ہمارے پاس رینبو کا کانسیپٹ ہے، رینبو کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، رینبو، لیکن وہاں اس کی الٹ ہوتی ہے، اور وہ ہے مون بو۔ وہاں ایک چیز ہوتی ہے مون بو۔ مون بو کا مطلب کیا ہے؟ چاندنی میں جب چاند ہوگا، کھلا چاند ہوگا، ان آبشاروں میں کبھی رینبو دیکھا نہیں گیا، لیکن چاندنی میں ایک چاند کی روشنی کے وہ رنگ دکھائی پڑتے ہیں، جہاں جہاں آبشار، ہر طرف سے بس یہی مون بوز آپ کو دکھائی دیں گے، اور بہت ہی خوبصورت، ہمارے رینبو سے سینکڑوں گنا زیادہ خوبصورت اور بڑا دل فریب منظر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ جو روشنی آتی ہے، جس کو وہ کریں گے ریفریکٹ، تو وہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی نا، وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہوتی، اور اس کو جب کریں گے ریفریکٹ تو جو بو پیدا ہو جائے گا وہ مون بو ہے، اور یہ مون بو کثرت سے زمبابوے میں پائے جاتے ہیں، ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر اگلی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیٹاٹمبا لائٹننگ، کیٹاٹمبا 5، ٹائم ہے یا نہیں، یہ ختم ہو گیا ٹائم، یہ اس کو رہنے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زمینی عجائبات ہیں، اور یہ سب کے سب، اور جو آگے آ جائیں گے وہ سب کے سب پھر دلائل بنتے ہیں، استدلال
میں ہمیں مدد دیتے ہیں اس چیز پر کہ خدا کا وجود ہے اور خدا کے وجود کے بغیر ان عجائبات کا واقع ہونا ناممکن تھا. مادے کا کمال نہیں تھا، نہ نیچر کے قدرت میں تھا، اگر ہے تو صرف اللہ کی قدرت میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.